السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بنیادی باتیں تقابل ادیان کے حوالے سے شروع کی تھی کہ تقابل ادیان مضمون پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اور تقابل ادیان کا معنی کیا ہے، ادیان کسے کہتے ہیں، مذاہب کا دین کا کیا فرق ہے، تو بنیادی تمہیدی باتیں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھ لی تھی۔ ایک بات میں اور عرض کرتا جا رہا ہوں، ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے ملت۔ ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ملتاً ابراہیمی ہیں، شریعتاً محمدی ہے۔ تو ملت اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ ملت بنتی ہے اصولوں میں اشتراک سے اور شریعت بنتی ہے فروع میں اشتراک سے۔ اگر کچھ لوگوں کے اصول تو ایک ہیں لیکن فروعات میں وہ مختلف ہیں، تو انہیں ملت کہا جاتا ہے کہ یہ اصولوں کے اعتبار سے ایک ملت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور اگر اصول بھی ایک ہوں، فروع بھی ایک ہوں، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک شریعت کے لوگ ہیں، ایک شریعت کے افراد ہیں۔ اب ہم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اصول میں ایک ہیں،
جو اصول اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تھے انہی اصولوں پہ ہم چلنے والے ہیں. لیکن فروع ہمارے الگ ہیں، ان کے الگ ہیں. تو اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. کہ دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، قادیانی بھی رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، ساری اقلیتیں ہیں. اور پاکستانی ہونے کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں. پاکستان کے قوانین کو سب تسلیم کرتے ہیں، تو ہم ایک ملت میں ہیں. یہ وجہ ہے کہ فاطمہ جناح کو مادر ملت کہا جاتا ہے، کہ ایک اصولوں میں مشترک قوم کی وہ ماں ہے، تو مادر ملت. اور ہم شریعتاً محمدی کہلاتے ہیں اور ملتاً ابراہیمی کہلاتے ہیں. تو یہ شریعت اور ملت کا فرق ہے. دین مذہب کا معنی میں نے گزشتہ سبق میں بتا دیا تھا. تو ایک بات یہ میں نے عرض کیا کہ تقابل ادیان کا کیا معنی ہے. باقی یہ بات گزشتہ سبق میں تفصیل سے ہو گئی تھی کہ لوگوں نے جس چیز کو مفید اور مضر جانا اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا. اور پوجا پاٹ جو سب سے پہلے شروع ہوئی تھی تو وہ قوم نوح میں ہوئی تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ کے نبی تھے، ان کے 5 بیٹے تھے یا 5 ان کے صحابی تھے جن کے نام قرآن نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر بیان کیے ہیں، ذکر کیے ہیں. یہ لوگ لوگوں کو اللہ کے نبی کی تعلیمات سکھاتے تھے اور نیکی کی تلقین کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو تو باقی رکھنا تھا. وہ یہ کہ جب یہ لوگ فوت ہوئے تو لوگوں کے ذہنوں میں شیطان نے ڈالا
کئی لوگ فوت ہو گئے ہیں، اب رفتہ رفتہ ان کی تعلیمات بھی دنیا سے مٹ جائیں گی، لہذا ہم کوئی ایسا کام کریں کہ ان کی تعلیمات دنیا میں باقی رہیں۔ تو شیطان نے ڈالا کہ تم اس گھر کے اندر ان کی تصویریں بنا لو، جب تصویریں ان کی باقی ہوں گی تو یقیناً اس سے ان کی تعلیمات بھی باقی رہیں گی۔ چنانچہ ان کی تصاویر بنا لی گئی۔ اب اس کے بعد جب اگلی نسلیں آئیں تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ تصاویر تو مٹ جائیں گی، تم ایسا کرو کہ ان تصاویر سے تم دیکھ کے ان کے بت بنا لو کہ بت دیر پا باقی رہنے والی چیز ہے۔ اور جب بت باقی رہیں گے تو ان کی تعلیمات بھی باقی رہیں گی۔ چنانچہ اگلی نسل نے ان کے بت بنا لیے۔ پھر شیطان نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا کہ یہی تمہارے خدا ہیں، یہی دینے والے ہیں، تم ان کی پوجا پاٹ کرو گے، ان کے سامنے رام رام کرو گے تو یہ تمہارے کام بنائیں گے۔ رفتہ رفتہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ بت پرستی کا یہ سلسلہ پھر بڑھتا رہا دنیا میں، اور خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے گئے، اور پھر ایک تحقیق کے مطابق ہندوؤں کے یہاں 23 کروڑ دیوتا ہیں۔ اگر اسے ہندوؤں کی آبادی پہ تقسیم کیا جائے تو فی ہندو 1.5 بت حصے میں آتا ہے۔ تو یہ بت پرستی یوں دنیا میں پھیلتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں آ گئی۔ انہوں نے بتوں کی پوجا کی، انہوں نے قبروں کی پوجا کی۔ اور گاندھی جی نے لکھا کہ ہم میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے، ہم کھڑے بت کو پوجتے ہیں، یہ لیٹے بت کو پوجتے ہیں، یعنی قبروں والوں کو پوجتے ہیں، تو ان کے بت لیٹے ہیں، ہمارا بت کھڑے ہیں، وہ فرق اتنا ہی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ پھر آج دنیا میں ہر طرف بت پرستی کا چل رہا ہے، اور دنیا کے جتنے مذاہب اور ادیان عقل کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں وہ سب کے سب ان میں قدر مشترک بت پرستی ضرور تھی۔ تو مذاہب میں کچھ مذاہب آسمانی ہیں اور کچھ مذاہب خود گھڑے ہوئے، خود بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایک ترتیب تو
یہ بھی ہو سکتی ہے بیان کرنے کی کہ پہلے آسمانی مذاہب کو بیان کیا جائے. تو میں گزشتہ سالوں میں بعض دفعہ پہلے یہودیت، پھر عیسائیت، پھر اسلام، اور اس یہودیت، عیسائیت، اور اس کے بعد پھر مشرک ہندو اور دیگر مذاہب کو بیان کرتا ہوں. تاہم اس کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ کتاب میں سب سے پہلے ہندو مذہب کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ قدیم مذہب ہے، اور یہ مذہب دنیا کا بڑا مذہب بھی ہے اور یہودیت سے قدیم ہے. بہرحال تو ابھی ہم یہی ترتیب بناتے ہیں کہ پہلے ہم ہندو مت مذہب کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر دیگر مذاہب کو، اور آخر میں چل کے اسلام پہ تفصیل سے بات کریں گے. ہند اور مت دو لفظوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے. مت کا معنی ہوتا ہے مذہب، اور مت عقل کو بھی کہتے ہیں. ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، پنجابی میں بھی. اس کی عقل مت کام نہیں کرتی، مت ماری گئی ہے. تو عقل کے ساتھ عقل مت لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں اردو میں. عقل کا مترادف لفظ ہے، ہمانہ لفظ ہے. اور ہندو سنسکرت زبان کا لفظ ہے، یہ سندھو سے نکلا ہے. سندھو، دریائے انڈس کو سندھو کہتے تھے، سندھو سے بعد میں ہندو ہو گیا. ہندو مذہب کی تاریخ کیا ہے؟ تو ہندو قوم اور مذہب کی تاریخ کہ کہاں سے چلے ہیں یہ محفوظ نہیں ہے. ہندوستان میں رہنے والے ہندوؤں نے بھی اپنے قدیم تاریخ پہ کبھی قلم نہیں اٹھایا، اور محققین کا کہنا ہے کہ 1200 قبل مسیح سے پہلے ہندوؤں کی کوئی تاریخ یا تاریخی کتاب محفوظ نہیں ہے. اور ڈاکٹر لیبان کا کہنا ہے کہ ہندوؤں کی 3000 سالہ تہذیب و تمدن کی کئی ہزار جلدوں میں تاریخ سامنے آئی ہے ابھی، لیکن اس کا ایک تاریخی واقعہ بھی صحت سے ثابت نہیں ہو سکا. لیکن اس کے باوجود ہندوؤں کی ان تمام تاریخی کتابوں میں بیان کردہ ہر واقعہ حقیقت کے لحاظ سے غلط اور فطرت کے خلاف محسوس ہوتا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ چین والے، یونان والے اور عرب والوں کے برعکس قدیم ہندوستان کے لوگ مورخ نہیں تھے، اور کہتا ہے کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس نے دشواری پیدا کر دی کہ ہم گزشتہ واقعات کا زمانہ اور تاریخ متعین نہیں کر سکے، اور یہ واقعات آپس میں متضاد ہیں. ہمارے پاس صرف ایک کتاب ایسی ہے جسے ہم تاریخی کتاب کہہ سکتے ہیں، اور وہ ہے تاریخ کشمیر کی تاریخ. اس کتاب کے علاوہ باقی واقعات کے لیے ہمیں تصورات اور خیالات کی دنیا میں جانا پڑتا ہے. تو یہ پنڈت جواہر لال نہرو خود لکھ رہا ہے. اور ہندوستانی لوگ اپنی قدیم روایات کو ہی تاریخ تسلیم کرتے ہیں. ایک ہندو مورخ پرمان نام ہے، وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس جو تاریخی کتابیں ہیں تو چل
ان کے 3 حصے ہیں. زمانہ قدیم جو بالکل نامکمل ہے اور اس کے جو حالات و واقعات ملتے ہیں وہ شاعرانہ مبالغہ آرائی سے بھرے ہوئے ہیں. یہ خود ہندو مورخ لکھ رہا ہے. معلوم ہوا کہ ہندو مذہب کی قدیم تاریخ محفوظ نہیں ہے. تاہم اس بات کا اعتراف ہندوؤں نے کیا ہے کہ یہاں جو اقوام شرک میں مبتلا تھی، قومیں بت پرستی کا رواج تھا جن میں، اصلاً یہ چیزیں ہندوستان میں نہیں تھیں بلکہ باہر کے لوگوں سے آئی تھی، اور بعد میں ان چیزوں نے ہندوؤں کے دل و دماغ پر اس طرح قبضہ کر لیا کہ اب وہ کسی طرح ان سے جدا نہیں ہوتی. بابل، مصر، بحیرہ روم میں آباد بت پرست اقوام، بطور خاص بحیرہ روم میں موجود دراوڑ قوم، جن کے متعلق ہڑپا اور موجو ڈاڑو کی کھدائی سے حاصل ہونے والی معلومات ابھی سامنے آئی ہیں. یہ لوگ درختوں، جانوروں، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. بعد میں یہ چیزیں ہندوستانی تہذیب و تمدن کا حصہ بن گئی، پہلے ان میں نہیں تھی. اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق جو کھنڈرات کی کھدائی وغیرہ ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندو مذہب باضابطہ طور پہ ہندوستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں اس وقت وجود میں آیا جب آریہ قوم یہاں پہ وارد ہوئی. اس سے پہلے باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ ہندو مذہب یہاں پہ نہیں تھا. اور آریہ قوم یہاں پہ آئی کہاں سے آئی؟ تو کسی نے کہا جی وسط ایشیا سے آئی، کسی نے کہا منطقہ باردہ سے آئی، کسی نے کہا روس سے آئی، کسی نے کہا جی کشمیر سے آئی. بہرحال بہت سے حضرات کا کہنا ہے کہ کشمیر والی بات ٹھیک ہے، کشمیر سے آئی. کشمیر میں رہتے تھے، وہاں سے پورے ہندوستان میں تقسیم ہو گئے. تو ان آریہ لوگوں میں بت پرستی تھی، ان سے پھر بت پرستی ہندوستان کے لوگوں میں آئی. اور لیوس نیور مورخ ہے، اس کا کہنا ہے کہ ایران سے آئی تھی، کیونکہ ایران کا معنی ہے آریہ قوم کی سرزمین. بہرحال یہ آریہ لوگ یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے بت پرستی کا کوئی رواج دیا. روایت ہے یہ، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ 1200 قبل مسیح سے لے کے 1700 قبل مسیح کے درمیان عرصے میں آئے. اور مقامی لوگوں کو انہوں نے دھکیل دیا جنوب مشرق کی طرف اور خود ان کے علاقے پہ قبضہ کر لیے. یہی وجہ کہ شمالی ہندوستان آریہ درخت کے نام سے مشہور ہو گیا. تو یہ میں نے آج آپ کو صرف تمہیدی بنیادی بات درس کی ہے ہندو مت قوم کے بارے میں. آج اسے بھی اکتفا کرتے ہیں، اللہ نے چاہا تو کل پھر ہم آگے چلیں گے اور ہندوؤں کی تاریخ اور ان کے عقائد اور ان کے معبود اور ان کی مقدس کتابیں اور بقیہ ساری باتیں انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم چند دن میں مکمل کریں گے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ ابھی حاضر قدیم نکتر جام وللہ الحمد والآخر جزاکم اللہ خیر.